معزز سامعین، گزشتہ جمعے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے جنگ احد کے بارے میں کر رہا تھا۔ آج بھی انہی باتوں سے اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، گزشتہ جمعے میں نے ایک حدیث عرض کی تھی، جو جمعے پہ حاضر تھے ان کو پتہ ہوگا، یاد ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے، یہ جنگ احد سے پہلے کی بات ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ احد کے پہاڑ پر جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حدیث یہ عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سرکار احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، یعنی میرے اور آپ کے آقا نے کیا کیا، اپنے پاؤں کے اس طرح ایڑی سے نہ ٹھوکر ماری۔ آپ نے فرمایا، اے پہاڑ ٹھہر جا، اسکن یا جبل، اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ یہ حدیث پاک۔ پہاڑ ٹھہر گئے۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں زلزلہ آنا، کبھی پتھر بھی ہلتے ہیں، کبھی پہاڑ بھی ہلتے ہیں، ہاں جی۔ لیکن سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہ سرکار کا فرمان ہے، آپ نے نا اس کو کہا ٹھہر جا، کیوں ہل رہا ہے؟ اپنی زبان میں کہتے ہیں وجد میں آنا، رقص کرنا، ہلنا، یہ الفاظ ہیں، مختلف الفاظ ہیں۔ وہ وجد میں آیا، وہ جھومنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا، حالانکہ اتنا بڑا پہاڑ، ہاں جی۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں کہ تجھ پر کون موجود ہے؟ اللہ کا نبی موجود ہے۔ بولو اللہ کا موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی بڑی شان، سارے نبیوں کی بڑی شان، اور پھر جو نبیوں کا امام ہو اس کی تو پھر شان ہو کتنی بلند ہوگی۔ میں نے اللہ کے فضل سے احد کا پہاڑ بھی دیکھا ہے اور مسجد اقصی کو بھی دیکھا ہے، اور اس جگہ کو دیکھا ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نبیوں کی امامت فرمائی۔ وہ اب بھی موجود ہے، وہ وہاں محراب بنا ہوا ہے۔ جنہوں نے مسجد اقصی دیکھی ہے ان کو پتہ ہوگا، یہ جو گولڈن راک ہے نا، گولڈن سنہری، اوپر گولڈن سونا لگا ہوا ہے، اس کے بالکل دروازے کے سامنے ایک محراب بنا ہوا ہے۔ اللہ آپ کو بھی لے جائے، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اللہ آپ کو بھی قبلہ اول کی زیارت عطا فرمائے۔ میرے دل میں بڑا شوق تھا کہ اللہ نے بیت اللہ شریف کی زیارت کرائی، مدینہ شریف کی زیارت کرائی، کاش کہ مسجد اقصی کی بھی زیارت ہو جائے، تو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اور ہم لوگ جو ہے نا، وکیل حضرات ہو گئے، علماء لوگ ہوتے ہیں، وہ ہم لوگ کتابوں کے بھوکے ہوتے ہیں، کتابوں، اور کتابوں میں ہم دو تلاش کرتے ہیں، قرآن پاک کے واقعات کو تلاش کرتے ہیں، احادیث کی باتوں کو تلاش کرتے ہیں، سرکار کے فرمانات کو تلاش کرتے ہیں،
کہ کہاں کوئی حدیث نہیں مل جائے وہ پڑھیں. بڑی دل میں خواہش تھی کہ وہاں جاؤں جہاں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور جس کی طرف میرے اور تیرے آقا نے اپنے چہرے پا کر کے اللہ کی عبادت کی ہے، اس کی بلا اول کی طرف جاؤں. تو اس گولڈن راک کے دروازے کے باہر ایک محراب بنا ہوا ہے. اس محراب کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ھذا محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اوپر لکھا ہے، تختی لگی ہوئی، اب بھی لگی ہوئی. کیا مطلب ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں معراج کی رات میرے اور تیرے آقا نے انبیاء کی نماز کی امامت فرمائی. تو عرض یہ کر رہا تھا، سرکار جب احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے، یہ میں نے دوبارہ اس لیے آج اس بات کو، اس موضوع کو شروع کیا ہے کہ جمعے پہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے، وہ بات پوری نہیں ہوتی. اس لیے میں نے گزشتہ جمعے یہ بات چھوڑ دی. میں نے کہا اگلے جمعے بیان کریں گے. تو سرکار نے فرمایا پہاڑ اسکن یا جبل، اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں کہ تجھ پر ایک اللہ کا نبی موجود ہے، نبی اللہ و صدیق و شہیدان. یہ حدیث کا الفاظ. فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ تجھ پر اس وقت کون موجود ہے؟ اللہ کا، بولو اللہ کا نبی موجود، ایک صدیق موجود. اب دیکھو بات ذرا پھر اور لمبی ہو جائے گی. جس کو میرا اور تیرا آقا صدیق ہے، اس ابو بکر کی شان کا عالم کیا ہے؟ کبھی اگر آپ سوچیں، تصور کریں، آج دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، میں ان کو کوئی غلط بات نہیں کہتا، بد قسمت کہتا ہوں، جو صحابہ کے بارے میں کوئی باتیں کریں. ان کے بارے میں باتیں کریں جن کی وضاحت قرآن پاک نے، اللہ نے بیان فرمائی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ. میری تیری عبادت کی کوئی اہمیت نہیں. امام و مقتدی ہو، آج کے یہ پیر حضرات ہوں، یہ جتنے نیک لوگ، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اللہ ان کی باتیں قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. امید تو سب کو ہے. نیکوں کی باتیں قرآن میں بیان فرمائی گئی، اللہ کے دوستوں کا ذکر کیا گیا، لیکن ہم سب کے بارے میں کہیں یہ سند نہیں آئی اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تم اللہ سے راضی ہو گئے. کوئی سند آئی؟ کوئی نہیں بیان کر سکتا. لیکن صحابہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سند بیان فرمائی ہے. اگر قرآن قیامت تک موجود ہے تو وہ سند بھی قیامت تک موجود رہے گی، وہ حکم بھی قیامت تک موجود رہے گا. جہاں اور اللہ کے احکامات قرآن میں موجود ہیں، وہاں یہ حکم بھی موجود ہے اور یہ بشارت بھی موجود ہے، یہ خوشخبری بھی موجود ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے دیدار مصطفیٰ کیا ہے. صحابہ کون ہے؟ صحابی کون کہتے ہیں؟ صحابی کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، کمپینین انگلش میں کہتے ہیں. ہی از دا کمپینین آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ یہ کون تھے؟ یہ صدیق اکبر کون تھے؟ صحابی رسول تھے. بولو کون تھے؟ صحابی رسول، یعنی حضور کے ساتھی تھے، حضور کے غلام تھے، حضور کے جانثار تھے. یہ وہ لوگ تھے. کتنی شان ہے ان کی. تو سرکار نے کیا فرمایا کہ اے پہاڑ اسکن یا جبل ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے، اللہ کا ایک صدیق ہے. عرض یہ کر رہا تھا تمام صحابہ بڑی شان والے ہیں. بولو بڑی شان والے. اور یہ شان کیوں ملی؟ کہتے ہیں بھی کوئی بھی کویشچن، if you want to understand the question you must go to the depth. تم گہرائی میں جاؤ اور you must think about، اور اب سوچو کہ اس سوال کا جواب کیا ہے. کیوں جی ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ویسے بھی ایک کہاوت ہے، جب کوئی سوال کرے تو سوال کرنے والے کو سوال کو سنو اور پھر سوچ کر جواب دو، بغیر سوچے سمجھے جواب مت دو. دیکھو سوال یہ ہے، قرآن کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ احکم الحاکمین ہے،
وہ پوری کائنات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ ہاں جی، قرآن کہتا ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ قدرت کس کو کہتے ہیں؟ پاور رکھنے والا، ہر چیز پہ وہ سپریم پاور ہے اس کے پاس۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے ہر ذی شعور کو، ہر اہل علم کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر طاقت اور قوت اور ملکیت رکھنے والا ہے۔ وہ تو کہہ سکتا ہے، اس کے پاس تو یہ طاقت ہے، وہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے اس غلام سے راضی ہو گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے، وہ کہہ سکتا ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ ہے نا، مالک ہے نا، مخلوق کا خالق ہے، وہ اپنی مخلوق کے بارے میں یا کسی بھی کوئی بھی چیز جو بھی حکم کرنا چاہتا وہ فرما سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے۔ لیکن مخلوق کے پاس تو طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں کوئی بات کرے۔ لیکن قرآن نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، دیکھو کتنی بڑی بشارت ہے اللہ کی طرف سے ان پاک لوگوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گئے، کن سے؟ جو میرے محبوب کے ساتھی تھے، صحابہ تھے، جو میرے محبوب کے غلام تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ ان کا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہو گیا، کیا کوئی اتنی لمبی باتیں کرتے تھے، کیا انہوں نے کیا تھا؟ صحابی کہتے کس کو تھے؟ کس کو کہتے ہیں؟ اس شخص کو صحابی کہتے ہیں جنہوں نے، یہ علماء کی تعریف ہے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیدار مصطفیٰ کیا۔ اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، صحابی۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ اور جو صحابیوں کا بھی سردار، جس کو میرے تیرے آقا نے صدیق کہا، ہاں جی، اور جس کی صداقت کی مہر میرے اور تیرے آقا نے لگا دی کہ ابو بکر کون ہے؟ صدیق ہے۔ بولو کون ہے؟ سچا صدیق اس کو کہتے ہیں جو کبھی جھوٹ اس کی زبان پہ آئے، اس کو صدیق کہتے ہیں، سچا۔ تو صحابی کی شان تو بڑی بلند ہے، اور جو صحابیوں کا صدیق ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کا صدیق ہو، جس کو بشارت صدیق کی ملی ہو، وہ اس کی کتنی بڑی شان ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تو فرما سکتا ہے میں اپنے فلاں بندے سے راضی ہوں، لیکن بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پھر اس کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کہے میں بھی اپنے رب سے راضی ہوں۔ لیکن قرآن پاک نے ان پاک لوگوں کی باتیں قرآن میں نقل فرمائی کہ آنے والے مسلمان قیامت تک جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو یہ بھی پڑھتے رہیں گے کہ جو میرے محبوب کے غلام ہیں یہ وہ خوش نصیب غلام تھے جن سے اللہ بھی راضی ہوا، اس کا رسول بھی راضی ہوا، اور وہ بھی اپنے رب سے راضی ہوا۔ تو جن سے اللہ راضی ہوا، آج اگر کوئی بدقسمت اس صحابی کے بارے میں بات کرے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بدقسمتی کہیں گے نا، کہ رب تو فرما رہا ہے میں راضی ہو گیا ہوں اور یہ بکواس کر رہا ہے۔ ہاں جی، یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، اسکن یا جبل، اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک اللہ کا صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اب آپ بتائیں، لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں تھا، ابھی وہ شہید تو ہوئے ہی نہیں۔ ہاں جی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ابھی شہید تو ہوئے ہی نہیں، اور سرکار نے کیا ارشاد فرمایا اپنی زبان اقدس سے کہ ٹھہر جائے پہاڑ، تجھ پر اللہ کا نبی موجود ہے، صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہے۔ 2 بولو کیا ہے؟ معلوم ہوا اللہ اپنے نبی کو ساری باتیں بتا دیتا، ساری باتیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، اب جو اصل موضوع ہے وہ اس طرف ٹائم بہت جلدی چلا جاتا ہے۔ سرکار مدینہ طیبہ سے 2.5 میل کے فاصلے پہ احد کا پہاڑ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں کیوں نہیں زمین ہلی؟ یہ کویشچن ہے۔ صرف پہاڑ پہ جب آپ گئے پہاڑ ہلنے لگ گیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے نا بھی مدینہ شریف سے آپ 2.5 میل کے فاصلے پہ گئے، راستے میں تو کچھ نہیں ہلا، جب پہاڑ پر تشریف لے گئے پھر ہلنے لگ گئے۔
دیکھو جس طرح سارے انسان برابر نہیں ہوتے نا، اسی طرح یہ مخلوق، اللہ کی جو مخلوق ہے کائنات، یہ بھی برابر نہیں ہوتی۔ اس مخلوق میں کیا ہے؟ صرف انسان ہی نہیں ہے، کوئی انسان کا سفید رنگ کا ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی لمبے قد کا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی پتلا ہے، مختلف قسم کے انسان برابر نہیں ہے۔ اسی طرح درخت، یہ اللہ کی مخلوق، یہ برابر نہیں ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی پھلدار ہے، کوئی بغیر پھل کے درخت ہے، کیوں جی ہے یا نہیں؟ ایسا ہے نا۔ اسی طرح پہاڑ ہے، برابر نہیں ہے، پہاڑ تو اور بھی بے شمار ہے، لیکن یہ پہاڑ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا، ٹھہر جا، اب ایک اور حدیث میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ احد جبل علی باب من ابواب الجنہ، فرمایا کہ یہ احد وہ پہاڑ ہے جو جنت کے دروازوں پہ سے ایک دروازے پہ کھڑا ہے، بخاری شریف کی حدیث۔ اچھا ایک اور حدیث میں آتا ہے احد جبل من جبال الجنہ، یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ اب اس کو احد کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے۔ یہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور پہاڑ نہیں، اس کو احد کہتے ہیں۔ احد جس کو کہتے ہیں، حقیقت میں لفظ ہے احد، ایک، عربی میں احد کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن وہ پہاڑ کیوں بولا؟ اب آئیے اس کا رزلٹ کیا ہے، یہ اس کا جواب ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ کھڑے ہوئے یا تشریف فرما ہوئے، بیٹھے، اب نسبت رسول ہو گئی اس پہاڑ کو۔ پہاڑ کو کیا ہوا کہ اللہ کا نبی اس میں تشریف فرما ہوا۔ اب دیکھو بے شمار مثالیں ہیں میرے پاس، جس چیز کو نسبت رسول ہو جائے اس میں اللہ جو ہے جان عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں آپ کو ثابت کر کے دکھاتا ہوں، یہ میں نے آج اس لیے قرآن پاک اپنے پاس رکھا، جس چیز کے ساتھ اللہ کے نبی کی نسبت ہو جائے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس میں جان پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ انسانوں کے بارے میں، کفار کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں قرآن نے کہا او اشد قسوہ، کہ ان کے دل تو پہاڑوں سے بھی سخت ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ جو سخت پہاڑ ہے جب نسبت کسی نبی کے ساتھ ہو جاتی ہے نرم ہو جاتا ہے، اور اللہ ان کو نرم فرما دیتا ہے۔ اور کیوں نرم فرما دیتا ہے؟ حقیقت میں وہ پہاڑ تو پہاڑ ہی ہے، لیکن نسبت رسول ہو جاتا ہے، اور جب نسبت رسول ہو جائے، اب آپ دیکھیں حضور کی بارگاہ میں نا، وہ کہتے ہیں ایک آدمی آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو جاتا ہوں لیکن آپ کو معجزہ دکھائیں۔ سرکار نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کی آپ کو وہ درخت جو ہے وہ چل کر آپ کے پاس ہو، مشہور ہے واقعہ۔ سرکار نے فرمایا میں اس کو بلاؤں یا تم بلاؤ؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اور بھی عجیب بات ہوگی۔ فرمایا جاؤ اس کو کہہ دو کہ تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے، جاؤ اس درخت کو کہہ دو کہ تجھے اللہ کا، بولو کون بلا رہا ہے؟ نبی بلا رہا ہے، بولو کون بلا رہا ہے؟ نبی بلا رہا ہے۔ اب اس نے، یہ میسنجر تھا، میسج دینے والا، وہ گیا، اس نے کہا کہ دیکھو ابھی دیکھ لیتے ہیں کیا معجزہ ان کے پاس، واقعی رسول ہیں یا نہیں۔ اس نے جا کر اس درخت کو کہا تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس درخت نے ادھر ادھر، رائٹ لیفٹ، ادھر ادھر ہلنا شروع کر دیا اور جڑوں سمیت نکل کر حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ عرض کی آقا آپ مجھے بلا رہے ہیں؟ اچھا پھر صرف آئے ہی نہیں بلکہ سرکار سے گفتگو بھی کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بلائیں آپ نے؟ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ شریف کے آپ مطاف میں تشریف فرما تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا رسول ہے ہاتھ میں کنکریاں لے کر، مشہور واقعہ، حضور کی بارگاہ میں گیا، چلا گیا، کہنے لگا کیا میرے ہاتھ میں بتائیں اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سرکار نے پوچھا میں بتاؤں یا جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے وہ بتائیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو اور بھی عجیب بات ہے کہ جو چیز میرے ہاتھ میں وہ بتائے۔ تو سرکار نے اس طرف توجہ فرمائی تو وہ جو کنکریاں تھیں وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ معلوم کیا اصل میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ پتھر تو پتھر ہی ہوتے، نباتات تو نباتات ہی ہوتے، درخت درخت ہی ہوتے،
لیکن سارے برابر نہیں ہوتے. جس چیز کو نسبت مصطفیٰ ہو جائے، جس چیز کو نسبت رسول اللہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کی پھر اہمیت اور ہو جاتی. پہاڑ تو پہاڑ ہی تھے سارے، لیکن جو کہ سرکار تشریف لے گئے، اس سے پہلے پہاڑ کیوں نہیں ہلا؟ جب نسبت رسول ہوگی تو احد جیسا سخت پتھر پہاڑ بھی ہلنا شروع کر دیا. اب اس میں بھی جان پیدا ہوگی. کیوں ہلا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ نسبت ہوگی. اب یہ قرآن سے ثابت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہلے سپارے میں موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. بولو سبحان اللہ کہہ دو. اللہ کا کلام پڑھا جائے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں. بولو کتنی ملتی ہیں؟ 90. سبحان اللہ کے الفاظ گن لیں. 10 نیکی ایک لفظ کے بدلے میں ملتی. 9 الفاظ ہیں. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. حضرات گرامی، آپ آج کا دور انتہائی ایجوکیٹڈ دور، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور، پڑھے لکھے لوگوں کا دور. کبھی پتھر پہ سوٹی ماریں، چھڑی ماریں، سٹک ماریں، کبھی پانی نکلتا ہے؟ کیوں جی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یہ قرآن کا واقعہ. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے انہوں نے نجات پا لی، فرعون ڈوب گیا، اس کے ساتھی ڈوب گئے، بعد میں وہ مقام تھی میدان میں چلے گئے. لمبا واقعہ. وہاں کوئی درخت نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی چشمہ نہیں تھا، کوئی پانی نہیں تھا، کوئی نیبر نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. اب یہ یہودی قوم جو تھی وہ بڑے ناز و نعمت میں پلنے والی قوم تھی. جب وہاں گئے تو پانی نہیں تھے، 12 قبیلے تھے. تو انہوں نے اب اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ اے اللہ کے نبی، اب ہم یہاں آ گئے، یہاں تو پانی پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو پانی کہاں سے پئیں؟ اب یہ واقعہ قرآن نے بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کہ جب اس کی قوم پانی کے لیے اللہ کے کلیم کے پاس آئی، کہنے لگی یا نبی اللہ، یہاں پانی پینے کے لیے نہیں ہے، ہمارے جانوروں کے لیے پانی نہیں ہے، دوسری چیزوں کے استعمال کے لیے پانی نہیں ہے، کیا کریں؟ اللہ کے کلیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم تو کیا کریں؟ فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. تو کیا کریں؟ فرمایا کہ اپنے یہ ہاتھ کی لاٹھی اس سے اس پتھر پہ مارو. فَقُلْنَا اضْرِبْ، اضرب عربی میں کہتے ہیں امر کا صیغہ، مارو اس کو، اسے اپنی لکڑی کو اس پہ مارو. حجر کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس پتھر پہ اپنی لکڑی کو مارو، اپنی عصا کو مارو. وہ عصا کس کے ہاتھ میں تھا؟ کوئی سمجھ میں آئی بات کہ بس ایسے ہی سٹوری ہے؟ بولو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی. کس کے ہاتھ میں تھی؟ اللہ کے کلیم کے ہاتھ میں تھی، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تھی. اب یہی بات بتانا ہے، مقصود ہے، ادھر ٹائم ہو گیا. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تھی.
اس اسٹک کی نسبت کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگی۔ عام آدمی پتھر پہ مارے، there will be nothing, anything, there will be no result. لیکن جب نبی کے ہاتھ سے اس اسٹک کو پتھر پہ مارا گیا، قرآن کہتا ہے we are Muslim, we are Mu'min, we are believer in the Quran and the Sunnah of the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون آدمی ہے جو قرآن کی بات کو نہیں مانتا؟ کون آدمی ہے جو رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتا؟ قرآن کہتا ہے کلیم کو جب اللہ نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو کیا کرو؟ پتھر پہ مارو۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اب انہوں نے کیا کام کیا کہ پتھر پہ مارا۔ اب قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ کتنے چشمے؟ 12۔ قرآن کہتا ہے عشرہ، عشرہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں، عشرہ اسنا عشرہ اسنتا عشرہ، کہ 12 چشمے جاری ہو۔ اب آپ بتائیں یہ ہے رزلٹ، کیوں کہ نسبت اس اسٹک کی کس کی طرف تھی؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تھی۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں وہ اسٹک تھی تو آپ نے پتھر پہ مارا تو چشمہ تو ایک ہی کافی تھا، لیکن قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اللہ نے اس ایک سے کی وجہ سے پتھر سے 12 چشمے نکالے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللہ، فرمایا کہ کھاؤ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اب یہ ایک لمبا موضوع ہے، عرض یہ کر رہا تھا جب اللہ کے نبی کی طرف نسبت ہو جائے کسی چیز کی، پھر اس کی تاثیر کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ بخاری شریف کی حدیث جو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار جب پہاڑ پہ گئے، آپ بھی وہ پہاڑ پہ جاتے ہیں، یہ نیک لوگ بھی جاتے ہیں، متقی بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے پیر حضرات بھی جاتے ہیں، اللہ کے دوست بھی جاتے ہیں، اولیاء ابدال کتب یہ سب جاتے ہیں، کسی کے جانے سے اور پہاڑ ہلا نہیں ہلا۔ نبی کے جانے سے کیوں ہلا؟ کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئی، اور جب اللہ کے رسول کے ساتھ کسی کی نسبت ہو جائے تو پھر اس میں اللہ تاثیر پیدا فرماتا ہے۔ یہاں میں بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ باتیں بہت ہیں، یہ دوسرا جمعہ ہے، اگلے جمعے پھر یہاں سے بات شروع کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔